السلام علیکم۔ آپ اگر اپنی زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اور ہم ان کو اپنا کر اپنی زندگی میں بہت سی آسانیاں اور سکون لا سکتے ہیں۔ پانچویں سنت، جب آپ مسواک سے فارغ ہو جائیں، چوتھی سنت مسواک تھی، اور پانچویں سنت بیت الخلاء میں جانے سے قبل بسم اللہ پڑھ لیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں پلید جنوں اور پلید جنیوں سے۔ قضائے حاجت اور استنجا کے متعلق ہدایات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے مثل باپ کے ہوں۔ اپنی اولاد کے لیے، یعنی جس طرح اولاد کی خیر خواہی اور ان کو زندگی کے اصول اور آداب سکھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح تمہاری تعلیم و تربیت میرا کام ہے۔ اسی لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو، نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھو۔ آپ نے استنجا میں 3 پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم دیا اور استنجا میں لیڈ، ہڈی وغیرہ کا استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ نیز داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ زمانہ اور حالات کے اعتبار سے چونکہ پتھروں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے علماء نے ٹوائلٹ پیپر کو اس کا بدل قرار دیا ہے، اور اس کے بعد پانی گویا دونوں چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ دایاں ہاتھ، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر بائیں ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ طاقت اور صلاحیت بخشی ہے، اور جسے ہم عام طور سے کھانے پینے، لکھنے پڑھنے میں استعمال کرتے ہیں، اس کو استنجا کرنے میں استعمال نہ کیا جائے۔ اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ کھانے پینے اور لکھنے پڑھنے میں دائنا ہاتھ ہی استعمال کریں، اور پلید چیزوں کے ازالے میں بایاں ہاتھ، مثلاً استنجا، ناک کی صفائی یا کسی غلاظت کی صفائی وغیرہ۔ آج کل انگریزی تہذیب میں کھانے پینے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ مغربی تہذیب کے مقلد مسلمان بھی اب ایسا کرتے ہیں۔ اس عادت کو ترک کریں، سنت کے مطابق عمل کریں، ثواب بھی ملے اور فائدہ مند بھی ہو۔ بیت الخلاء سے جس وقت باہر نکلیں تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں اور پھر بایاں، اور یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ ہے: شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہم کو اس تکلیف سے نجات دی اور مجھے عافیت بخشی۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا پیشاب پخانہ رک جائے تو جو تکلیف ہوتی ہے اس کو وہی جانتا ہے جس پر گزری ہو، اور اگر کسی تکلیف میں زیادہ وقت گزر جائے تو زندگی کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔